جو پاکستان کی طرف سے جواب ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل مور دین مطمئن، بڑا ٹھیک جواب ہے، بڑا دانشمندی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، میچور میجرڈ رسپانس ہے اور بڑا اسپیسیفک رسپانس ہے. اور دیکھیں نا اس میں جذباتیت نہیں ہے، کوئی جذبات، جو انڈیا کا جو اس کو وہ ہے بالکل ہسٹوریکل اپروچ نہیں ہے. اور اس میں میرے خیال میں 2-3 نئے عنصر بھی جو لے آئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آبی جارحیت ہوئی دیٹ مینز آل آؤٹ وار، اگر وہ پانی روکا گیا، اگر پانی روکتے ہیں ڈیم بناتے ہیں وہ ایکٹ آف وار ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر آپ نے کوئی ملٹری ایکشن کیا تو 2019 کے ابھینندن کا واقعہ یاد کر دیں گے، ویل ہٹ بیک ہارڈ. اور جو مجھے خوشی ایک یہ ہوئی کہ ایک یہ جنگ جو ہندوستان مودی نے لانچ کی RSS کی طرف سے پاکستان کے خلاف، ایک نظریاتی جنگ بھی ہے اور وہ نظریاتی عنصر بھی ہم لے آئے ہیں. ایک جو قائد اعظم کے ذکر کیا 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے، 2 قومی نظریہ کی جو بنیاد ہے پاکستان کے وجود کی، اور وہ کہ وہ سوچ قائد اعظم نے 90 سال پہلے دیکھ لی تھی کہ یہ ان سے گزارا نہیں ہندوتوا کی سوچ کے ساتھ. اور ویسے بھی 2025 چوئی صاحب 100 سالہ اینیورسری ہے RSS کی، 1925 میں آئی تھی. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ جو مسلمان اقلیت ہے ہندوستان کے اندر اس کا بھی ذکر ہوا اسٹیٹمنٹ. یہ جو فضائی حدود بند کیا پاکستان نے، اس کا انڈیا کو زیادہ نقصان ہے یا پاکستان کو؟ انڈیا کو بہت زیادہ نقصان. ہمارے تو کوئی جہاز ہی نہیں جاتے اس طرف، سارے تو انڈیا کی ٹریفک اس طرف جاتی ہے. انڈیا کو بہت فائنینشلی اور ادروائز بھی نقصان ہوگا، اور اس کے امپلیکیشن اقتصادی بھی ہیں، کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو مغرب سے آتی ہے، جو سارا اس مڈل ایسٹ سے آتی ہے، وہ تو سارا فلو یہاں سے ہی تھا نا ہمارے ہاں، تو وہ ان کو بڑا فرق پڑے گا اور میرے خیال میں اس سے ان کو بہت تکلیف ہوگی. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو ان کے ایئر ٹکٹس ڈبل ہو جائیں گے، ٹائم پڑ جائے گا، 2 گھنٹے آپ کا ٹائم پڑ گیا، ایئر ٹکٹس پڑ گئے، ٹریفک کم ہو جائے گی، ٹریول ٹائم بھی جو کہیں گے کہ ہم مصیبت ہے، ہم ادھر سے جائیں تو وہ اسے بھی فرق. جو بزنس کمیونٹی جاتی ہے، دوسرے لوگ جاتے ہیں، تو اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بہت نیگیٹو ہیں ان کے لیے. اور کیونکہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کے جہاز تو ظاہر ہے چائنا سے جا سکتے ہیں، اور زیادہ زیادہ ہمارا بنگلہ دیش جانا ہوتا ہے، سری لنکا جانا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس آپشنز ہیں. انڈیا کے پاس آپشن چائنا کا کلیئر روٹ ہے ٹورڈز ایشیا، مسئلہ کوئی نہیں، اور خاص فرق بھی پڑے گا اس میں ہمارے لیے نہیں. ویسے دوسرا یہ فرمائیے کہ کیا انڈیا پانی بند کر سکتا پاکستان کا؟ میرا نہیں خیال. انہوں نے جو انڈین آپ نے دیکھا اسٹیٹمنٹ کا لایا تھا ان کے موفا کا منسٹری آف فارن افیئرز، انہوں نے کہا تھا کہ the Indus Waters Treaty انہیں منسوخ کی بات نہیں کی ہے، will be held in abeyance. سسپینشن میں یہ لفظ استعمال کیا، held in abeyance، کہ تا حکم ثانی till Pakistan changes its attitude. ہم نے بھی وہی زبان استعمال کی ہے، ہم نے شملہ کا ذکر کر دیا. تو held in abeyance جو ہے نا، وہ بڑا انگریزی میں ایک بڑا دھیما سا لفظ ہے کہ ابھی کچھ نہیں کریں گے، اسٹیٹس کو رہے گا. لیکن وہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابیئنس ہے، اس نے یہ دھمکی دی ہے لیکن اس نے کارروائی نہیں کی، جو تو کارروائی نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے انڈیا پانی کے معاملے میں؟ لانگ ٹرم کر سکتا ہے جو پہلے بھی کرتا رہا ہے، ڈیمیج وغیرہ. لیکن چوئی صاحب آپ تو خود بڑے ویل ٹریولڈ ہیں، یہ بڑا خطرناک گیم ہے، کیونکہ اگر نقشہ دیکھیں ہم لوور رائپیرین ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ انڈیا از دا لوور رائپیرین آف چائنا. تبت سے تو آپ جو برہما پترا ہے، انڈس، وہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اوریجنیٹ وہاں ہے. اگر یہ گیم شروع ہو گئی تو کل کو اگر چائنا آپ کے ساتھ وہ ہندوستان کے ساتھ کر دے پھر کیا ہوگا؟ سو یہ ادھر تو رکنے والا معاملہ نہیں نا. اگر اس قسم کی آبی جنگ اور آبی جارحیت کی طرف آپ جا رہے ہیں، یا کئی لوگ کہتے ہیں ہائیڈرو ٹیررزم ہے، تو یہ تو پھر رکنے والا بات نہیں. انڈیا خود نقصان اس کا ہوگا. اینڈ جو مجھے جو لگتا ہے زیادہ کہ انڈیا کا جو رسپانس ہے، ایک تو جنگ کا خطرہ نہیں میں دیکھ رہا، لیکن جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جو را کر رہا ہے ان کی انٹیلیجنس، دہشت گردی، ڈی اسٹیبلائزیشن، کہ جو ایسے عناصر ہیں پاکستان میں جن کو وہ کرائے کے پٹھو بنا کے وہ استعمال کرے، تو وہ کام ہوگا. تو ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اور پولیس کے ادارے ہیں، ان کو بہت چوکس رہنا پڑے گا. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو کہا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ شملہ معاہدہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. اب شملہ معاہدہ اگر منسوخ ہو جاتا تو کیا فرق پڑے گا انڈیا کو اور پاکستان کو؟ شملہ معاہدہ ڈی فیکٹو تو اپنے انڈیا نے منسوخ کر ہی دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس دن انہوں نے اعلان کیا 5 اگست 2019 کو، تو اس میں جب وہ جو قبضہ کر لیا مقبوضہ کشمیر پر، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے
ان کی طرف سے کم یک طرفہ طرف سے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نفی ہوئی، اور شملہ معاہدہ ہو یا لاہور ڈیکلریشن ہو، جب واجپئی صاحب آئے تھے میاں صاحب کے دور میں، بائی لیٹرل ہوگا، ہاں بائی لیٹرل ہوگا، تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا، تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری کمٹمنٹ تو ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی، وہ قائم اور دائم ہے، اور اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوگا۔ شملہ معاہدہ جو تھا نا شاہ جی، اس کے بعد ایل او سی بنی تھی، جی اور اس پہ فینسنگ کی ہوئی انڈیا نے بہت زیادہ۔ اب اگر شملہ معاہدہ منسوخ ہو جاتا تو فینس تو پھر اکھاڑنی پڑے گی ان کو، یا پاکستان اکھاڑ دے گا ان کی اور کہے گا ایل او سی ختم ہو گیا۔ وہ آفیشلی تو نہیں اناؤنس کریں گے نا، وہ ڈی فیکٹو ہے۔ اور ایک اور چیز نہ نوٹ کر بھولیں نا کہ جو فینسنگ کی ہے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے یو این کا، UNMOGIP، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ پیٹرولنگ ان کا ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ ہندوستان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بھی ہے، کہ جو الزام تراشی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں وہ آلریڈی اٹ از بینگ مانیٹرڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز۔ اب دیکھیں یہ جو ہائی کمیشنز کا عملہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بھی 25 لوگ انہوں نے کم کر دیے، 25 ہم نے کم کر دیا، 55 سے 30 پہ آ گئے، تو اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی خاص نہیں ہوگا۔ ہماری جو آفیشیل رابطے تو بہت کم رہ گئے تھے، ویزے تو ملتے نہیں، مثلا آپ ہیں بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا نہیں دے گا، کسی جرنلسٹ کو نہیں دیا۔ آپ کرکٹ کھیلنے کی بات تھی، کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں آپ کے ساتھ، بات کرنے کی بات ہے، بات تو کچھ چل نہیں رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تجارت ہونی چاہیے، تجارت بھی نام نہاد ہے یا دبئی کے ذریعے ہو رہی ہے، ورنہ تو انڈیا نے خود تجارت بند کی تھی اور 200% ڈیوٹی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ پلوامہ کے بعد انہوں نے پہل کی تھی نا جی۔ اور تو اس حوالے سے جو بنیادی یہ واگا کو روکنا اور ویزے شیزے یہ کوئی اتنا خاص نہیں۔ کور ایشو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے، کیونکہ اس میں ہماری لائف لائن ہے پانی کا جو ایشو ہے، اس پہ زیادہ کنسرن اس میں، اور یہ فیصلہ بھی سیاسی ہے اور یک طرفہ ہے، اور ویسے تو قانون کی خلاف ورزی ہے، یک طرف ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے دو ممالک کی، اس کا گارنٹور یا اس کے اوپر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے، تو جس میں امریکہ بھی شامل تھا، تو اس کو منسوخ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ تھریٹ کر رہے ہیں، اور تھریٹ یہ ان کی نیت پہلے سے خراب تھی، آپ نے نوٹ کیا، یہ تو سٹیج مینج کیا نا ابھی، کہ وہ مودی کہتا رہا کہ بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ گو ٹوگیدر، اور یہ خون اور یہ وہ، تو ان کے بی جے پی اور یہ RSS جو ہے ان کے ذہن میں تھا، کیونکہ بیسکلی تو یہ ایک ہندوتوا کی سوچ ہے، نظریاتی پالیسی ہے، پاکستان دشمنی، اسلام دشمنی۔ اور سارا الیکشن کیمپین پچھلے سال کیا تھا؟ پاکستان بیشنگ تھا۔ ہمارے ہاں الیکشن کیمپین تھا، انڈیا کا ذکر تک نہیں آیا، ادھر سارا فوکس ہی پاکستان تھا اور مسلمان تھے، تو یہ بڑا فرق ہے ان کی اپروچ میں۔ دوسرا، جب ہمارے ہاں واقعہ ہوا 11 مارچ کا، وہ جو ایکسپریس کا، جافر ایکسپریس کا، تو انڈیا میں تو انہوں نے باجے بجائے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا، انہوں نے بلوچستان فتح کر دیا یا کوئی ایسی بات، خدا نخواستہ ایسی چیز ہوگی، تو ان کے اس کا مطلب ہے ان کے دل میں ایک بغض، ایک نفرت اور ایک ایسی سوچ ہے جو تقسیم کی بنیاد بھی ہے، اور جو پاکستان کے خلاف ایک منفی اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، انڈیا کے اندر نا ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں نا وہاں پہ۔ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں BLA نے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ انڈین سپانسرڈ تھا وہ سارا حملہ، اس میں 26 لوگ پاکستانی مارے گئے، شہید ہو گئے، اس کا بدلہ پاکستان نے یہاں پہلگام پہ لے لیا، اور یہاں پہ 26 لوگ یہاں مارے گئے، وہاں جو کلاشنکوف یا اسلحہ استعمال ہوا وہی اسلحہ یہاں پہ استعمال ہوا، تو وہاں پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ 2004 سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب نے یہ سب کچھ بند کیا تھا، تو اب دوبارہ پاکستان وہاں پہ آ گیا کہ اگر آپ ادھر کرو گے تو ہم ادھر کریں گے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ضرور۔